من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ولابن ماجہ من حدیث انس نحوه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس کی تخریج ابو داؤد نے کی ہے اور ابن ماجہ میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث اسی طرح مروی ہے. حدیث کے الفاظ اب دیکھ چکے ہیں. حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. اس کی سند میں جد ابراہیم نامی ایک راوی ہے جو مجہول ہے. باقی راوی صحیح ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے. یہ حدیث جو ہے نا سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن زبان زد عام ہے. لوگ عام طور پہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. تو روایت چونکہ کمزور ہے، لیکن حدیث کا جو مضمون ہے، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، دیگر روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو، بغض، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہاں دیکھیے سب مفعلہ کا صیغہ ہے، تباغضوا، تحاسدوا، تدابروا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نہ کرو. لیکن کیا ایک آدمی کسی سے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو تم سے کرے تو تم اس سے نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بدرجہ اولا کسی سے نہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بدلے میں نہیں کر سکتے ہیں تو ابتدائی طور پہ اور نہیں کر سکتے. حسد کا معنی کیا ہے؟ تو حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے زوال کی تمنا کرنا، اس کے زوال کی تمنا کرنا. یہ نعمت اسے کیوں ملے؟ اسے چھین جانی چاہیے، چاہے ہم کو ملے یا نہیں ملے، اس کو نہیں ملنی چاہیے. یہ ہے حسد. اور یہ اس قدر گھناؤنا مرض اور بیماری ہے کہ اس کے کئی درجے ہیں. سب سے بدتر یہ ہے درجہ کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، کوئی آدمی اس کے چھین جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے. ہاں، اور بعض کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھین کے مجھے مل جائے، اس سے چھین کر کے مجھے مل جائے. اور کسی کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے یا نہیں ملے، لیکن اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا کرے؟ سازش کرے، عملی طور پر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے.
دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حرام ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، تلقین فرمائی ہے۔ معوذتین آپ اٹھائی کہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کرنے والا جب زوال نعمت کی خواہش رکھے اور اس کی کوشش کرے تو اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں حاسد کی حسد سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دل میں کبھی خیال آیا کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی، چاہے کوئی بھی نعمت ہو، مگر آدمی کیا کرتا ہے، اس کو جھٹک دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے دل میں اس کا ارادہ اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، تو صرف خیال آنے سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی برابر آدمی اس سے بڑھ کر کے ہو۔ یہ چیز طالب علموں کے یہاں بھی بہت دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں لوگ، اس کا وہ کیوں ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ پڑھنے میں تیز ہے، یہ پڑھنے میں بولا ہے، یہ ہے، اس کے تعلقات اس سے ہیں، وہ اس کے معاملات اس سے ہیں، دنیا بھر کے چیزیں ہوتی ہیں حسد کرنے کے اسباب ہوتے ہیں بہت سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، لیکن اگر کبھی کسی کے دل میں اس طرح کی بات کا کھٹکا گزرا اور خیال آیا تو اسے کیا کرے، جھٹک دے، اور جس کے ساتھ حسد کرنے کا خیال اس کے دل میں آ رہا ہے اس کے ساتھ احسان کرے، اور احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے اور اس کی خوبیوں کو بیان کرے، تاکہ اس کا دل جو ہے اس کے دل کی آگ ٹھنڈا ہو، اور حسد کرنے کے بجائے اس کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے، اور یہ اس کے ایمان کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ حسد اصل میں حرام کیوں ہے جی؟ یہ سوال ہے، کیوں حرام کیا اس کو؟ اس لیے حرام کیا کہ حسد کرنے والا اصل میں نا اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اس سے ناراضگی کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کاہے کو دیا نعمت، یعنی اللہ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں، اس کو کیوں ملی وہ چیز، اس کو نہیں ملنی چاہیے، اسے خوشی کیوں حاصل ہوئی، اس کا بیٹا کیوں کامیاب ہو گیا، اس کا معاملہ کیوں ہو گیا اس طرح سے، جبکہ اس بیچارے کا کوئی جرم نہیں ہے۔ جس سے کوئی آدمی حسد کر رہا ہے اس کا کیا جرم ہے، کیا غلطی ہے اس کی، کیا خطا ہے؟ اور اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، کچھ نہیں اس کی غلطی ہے، زبردستی کا حسد کرنے والا اس سے حسد کر رہا ہے، اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس سے نعمت کیوں ملی، جبکہ نعمت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ حاسد دراصل جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے، اسی وجہ سے یہ حرام ہے، اتنا قبیح عمل ہے۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی ملتا ہے، جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ حاسد کا حسد سے نقصان ہی ہوگا، اور جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ دنیا میں جس سے حسد کی جا رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، مظلوم ہے، کب؟ جب حسد کرنے والا اس کو
اپنے عمل کے ذریعے سے یا اپنے قول کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. حسد کرتے ہوئے کہے کہ یار وہ آدمی کس کا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ارے وہ تو ایسا ہے، اس کے بارے میں کس کا، فلاں کی بیٹی کامیاب ہو گئی، ارے وہ اس طرح سے ہے، ایسا کہہ دیا، ارے وہ لوگ ایسے ہیں، ماشاء اللہ یہ لوگ تو ترقی کر گئے، ارے آپ کو معلوم نہیں ہے 2 نمبر کا دھندا ہے ان کا، سود پہ کاروبار کرتے ہیں، چوری چماری کرتے ہیں، بیٹا ڈکیتی کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، چلاں یہ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کی باتیں لوگ حسد میں بیان کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حرام بغیر کیے ہوئے اتنا ترقی کوئی تھوڑی کر سکتا ہے، اس طرح لوگ کہتے ہیں. تو اس سے حسد کرنے والے کو گناہ ملا، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو فائدہ حاصل ہوا، اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوا. اور دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے بیچارہ، خصوصاً جب حاسد جو ہے اس کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے، قیامت کے دن اسے ظلم کا بدلہ ملے گا. اور ظالم یعنی حاسد جو ہے اس نیکیوں کو دینا پڑے گا، اور وہ مفلس رہ جائے گا، مفلس رہ جائے گا. اور دنیا میں حاسد کو حسد کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تکلیف میں ہمیشہ چڑھتا رہے گا، جلتا رہے گا، بھونتا رہے گا. اپنے حسد کی آگ میں وہ خود جلتا ہے، کبھی اس کو اطمینان نہیں، سکون نہیں، اپنی نعمت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کو دیکھ کر کے جل رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کو ہے اس سے بھی وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا، وہی جل جل کے جل جل کے اسی یہ میں پھر وہ مرتا ہے. اگر کوئی آدمی حسد سے نقصان یا حسد سے نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مفید عمل یہ ہے کہ حسد کا جو تقاضا ہے اس کے الٹا وہ عمل کرے، اس کو فائدہ پہنچائے، اس کی تعریف کرے جس سے وہ حسد کر رہا ہے. اور اگر کبر کے نتیجے میں، تکبر کے نتیجے میں یہ حسد پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کرے، اور اللہ تعالی کے نعمتوں کے اوپر راضی ہو، اور اللہ تعالی کے فیصلے کے اوپر راضی ہو. اس سے اس کی یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس سے یہ بیماری ختم، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اس بیماری سے بچا لے. حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد ہی کی وجہ سے واقع ہوئی تھی. آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد سے ہی ہوا. ابلیس نے جو کیا، سجدہ سے انکار کیا، حسد ہی تو تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرے کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے. حالانکہ دیکھیے وہاں پہ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض بھی ہے، اور اللہ کے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے وہ حسد کی وجہ سے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا ابلیس کو کہ چلو کون بہتر ہے، اس چکر میں ہم نہ پڑیں، ہم آگ سے بنے گئے ہم بہتر ہیں، یا آدم مٹی سے بنائے گئے وہ بہتر ہے. یہ بحث میں پڑھنے کا مطلب ہی نہیں تھا. جو آرڈر دے رہا تھا وہ تو ہم دونوں سے یعنی ابلیس سے اور آدم سے بہتر تھا. اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آرڈر اللہ رب العالمین کا تھا، جو میرا بھی خالق ہے، ہاں، اور سب کا خالق ہے، جس نے ابلیس کو بھی پیدا کیا اور جس نے آدم کو بھی پیدا کیا. لیکن حسد کا برا ہو انسان کے یا کسی کے عقل پہ کس طرح سے حسد جو ہے وہ چھا جا، اور پردہ کس طرح سے ڈال دی جاتی ہے حسد کی وجہ سے. دیکھیے اس نے کیا کیا. چلیے یہ تو آسمان پہ ہونے والا پہلا گناہ ہوا. روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ واقع ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے. حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی ہیں، سب جانتے ہیں، دونوں کا معاملہ ہوا اور اللہ رب العالمین کے سامنے ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی. ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. قابیل نے کہا کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے،
اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے ایک بھائی حسد کر رہا ہے، لیکن دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، تو اگر اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا میرے جانب کہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی لأقتلک، میں اپنے ہاتھوں کو تم کو قتل کرنے کے لیے نہیں پھیلاؤں گا۔ دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ نا، تو اگر کرے گا میرے اوپر ظلم، ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ بہرحال روئے زمین پہ قتل ناحق سب سے پہلے مرڈر کا جو کیس ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا، ان دونوں بھائیوں نے کیا، قابیل نے اور حابیل نے۔ قابیل قاتل تھا، حابیل مقتول تھا۔ اسی طریقے سے سگے بھائیوں کے اندر پھوٹ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کا معاملہ دیکھیے، کس طرح سے وہ لوگ لے جا کر کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے کیوں رکے رہے؟ جبکہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ تو اس چیز سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو فضل عطا کیا ہے، جو نبوت آپ کو عطا کی ہے، اس سے حسد کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت سے اہل کتاب کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دے۔ کیوں؟ اپنے نفسوں سے، حسد کی وجہ سے تم سے وہ حسد کرتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ کبھی کبھی حسد غیبتہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی، اور غیبتہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے اس جیسی نعمت کی تمنا کرنا، یہ نہیں کہنا کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے، لیکن تمنا کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی مالدار شخص ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو آپ تمنا کریں کہ اے اللہ مجھے بھی اگر ایسا مال ملتا تو میں بھی تیرے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا، غریبوں کے سہارا بنتا، مساجد تعمیر کرتا، مدارس تعمیر کرتا، مساجد بناتا، اور دوسرے کام نیکی کے، بھلائی کے، اچھائی کے، جس سے تو راضی ہوتا ہے وہ کام کرتا۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے، یہ حسد میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس کے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کر رہے ہیں نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس جیسی مجھے بھی دیتا تو میں یہ کرتا، اس جیسا مجھے بھی دیتا تو میں کرتا۔ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا ہوتا تو میں بھی حافظ قرآن بنا دیتا۔ تمنا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کر سکتے ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں یہ چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے یہاں، حسد سے مراد غیبتہ ہے، غیبتہ نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں۔ کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، صبح شام وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اس میں نماز میں کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، اور دوسرا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فهو ينفق منه آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ مال کو کیا کرتا ہے؟ دن کے دونوں گھڑیوں میں، دن اور رات خرچ کرتا ہے مال کو۔ تو ایسے دو آدمی سے آپ غیبتہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کاش علم مجھے بھی مل جاتا تو میں بھی ایسا کرتا، کاش قرآن مجید مجھے بھی پڑھنا آتا اچھا تو میں بھی ایسی تلاوت کر لیتا، چھوٹی چھوٹی صورت یاد ہے، اے اللہ سورہ بقرہ یاد ہو جاتا تو دیر تک ہم تلاوت کر سکتے تھے، اے اللہ سورہ آل عمران یاد ہو جاتا تو دیر تک تلاوت کر سکتے تھے، جیسے حافظ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کرے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہے کہ اس کا حافظ ہے، اس کے وہ بھول جائے قرآن اور ہم کو مل جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے؟ یہی حسد ہے، یہی حسد ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں اس کے بعد کی روایت نکالیے۔